بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تمہیں یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے جب عتبہ بن ربیعہ بھیجا اور ان سے جو مشورہ کیا اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو محترم دوستو، چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، قریش نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب اور دیگر رؤسائے قریش نے مشورہ کر کے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا، جو سحر اور کہانت اور شعرگوئی بھی جانتا تھا۔ تو محترم دوستو، عتبہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد، آپ کے حسب و نسب کے لائق و فائق ہونے میں کوئی شک و تردد نہیں، مگر افسوس یہ کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی، ہماری بتوں کو برا کہتے ہیں، آباء و اجداد کو احمق اور نادان بتلاتے ہو، اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، کہو، میں سنتا ہوں۔ عتبہ نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہارے ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر تم مال و دولت کے خواہاں ہو تو ہم تمہیں اتنے عظیم اور اتنا بڑا مال جمع کریں گے کہ تمہارا بڑا سے بڑا امیر بھی تمہارے ہمسر نہیں ہو سکے گا، اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں حسین عورتوں سے شادی کر دیں گے، اور اگر تمہیں عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار اور بنا لیں گے، اور اگر حکومت اور ریاست چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر تم کو آصف اور سحر ہوا ہو تو ہم آپ کے علاج کر دیں گے۔ یہ عتبہ نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، کیا تم کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو۔ مجھ کو نہ مال و دولت درکار ہے، نہ تمہاری حکومت اور نہ سرداری مطلوب ہے، اور نہ شادی مطلوب ہے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں ثواب کی بشارت دو اور عذاب سے ڈراؤ۔ میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام اور بطور نصیحت اور خیر خواہ پہنچا دیا، تمہیں آگاہ کر دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو تمہارے لیے سعادت دارین اور فلاح کونین کا باعث ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون الی آخر الآیت تک۔ محترم دوستو، عتبہ بن ربیعہ اس طرح ٹھیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر آیت پر پہنچ گئے تو عتبہ جو ہے وہ ڈر لگ گیا، چونکہ اس میں قوم سمود کے عذاب کے متعلق ذکر ہے، تو عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہہ دیا کہ خدا کے لیے ہم پر رحم کرو، آگے نہ کہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عتبہ جو ہے وہ اپنے قوم کی طرف چلا گیا، اپنے سرداروں کی طرف چلا گیا اور ان سے کہہ دیا کہ اے قریش، میں نے وہ کلام جو سنا وہ ایسا کلام ہے کہ میں نے ایسا کلام کبھی بھی نہیں سنا ہے، وہ نہ شعر ہے، نہ کہاوت ہے، اور نہ وہ کوئی سحر ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دے کہ میں تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ تم محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو ہمارا مطلوب پورا ہوگا، اور اگر وہ عرب پر غالب آیا تو اس کے غالب ہونے سے ہمیں بھی عزت ملے گا، اور اس کے حکومت سے ہمارا بھی حکومت ہوگا اور ہماری بھی عزت ہوگی۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ عتبہ پر تو عتبہ پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کر دیا۔ عتبہ نے کہا کہ میرا کہنا یہ ہے، باقی آپ جو کہتے ہو جو کر لو،